اے بے حیائی اور یعنی فحاشی کی وادیوں میں داخل ہونے والی آنکھ تو بھی بول. اے میرے نیک بندوں اور بندیوں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والی زبان تو بھی بول. اے میرے غریب بندوں کے چہروں پر تھپڑ لگانے والے ہاتھوں تم بھی بولو. اللہ تعالیٰ قدموں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا اے میری نافرمانی کی طرف اٹھنے والے قدموں تم خاموش کیوں ہو, تم بولتے کیوں نہیں. اس کو دیکھ کر مجھے تبسم اور مسکراہٹ آ گئی. جو تو خود گواہ مجھے پیش کرنا چاہتا ہے وہی گواہ مجھے منظور ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے تیرے اعضاء کو ہی تیرا گواہ بنا دیتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا, ہم نے آج تجھے ہی تیرا محافظ بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا, ہم نے آج تیری ذات کو تیرے لیے نگران اور چاکر بنا دیا ہے اور گواہ بنا دیا ہے. اللہ. پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء سے مخاطب ہو کر فرمائے گا انتقی, اے سر تو بول. اے بے حیائی اور یعنی فحاشی کی وادیوں میں داخل ہونے والی آنکھ تو بھی بول. اے میرے نیک بندوں اور بندیوں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والی زبان تو بھی بول. اے میرے غریب بندوں کے چہروں پر تھپڑ لگانے والے ہاتھوں تم بھی بولو. اللہ تعالیٰ قدموں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا اے میری نافرمانی کی طرف اٹھنے والے قدموں تم خاموش کیوں ہو, تم بولتے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو ہوگا کیا؟ حضور فرماتے فَتَنْتِقُ, ہر عضو بولنا شروع کر دے گا. سر بول رہا ہے, آنکھیں بول رہی ہیں, کان بول رہے ہیں, ناک بول رہی ہے. جب ہاتھ شروع ہوا اس نے کئی دفتر کھول دیے. پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے اس نے جرم کیے کوئی بھی نہیں چھوڑا. دن کے گناہ, رات کے گناہ, حقوق اللہ کے لحاظ سے, حقوق العباد کے لحاظ سے مسلسل ہاتھ بول رہا ہے. اور جب قدم شروع ہوا تو اس نے کئی دفتر کھول دی. وہ پاک رب کی بارگاہ میں شکایت لگا رہا ہے اے پروردگار عالم یہ کتنا بد نصیب بندہ تھا جس کا تو نے مجھے قدم بنایا. یہ کبھی بھی نیکی کی طرف چل کے گیا ہی نہیں, یہ کبھی بھی تیرے گھر کی طرف چل کے گیا ہی نہیں. اے پروردگار عالم اس نے فلاں دن فلاں کی عزت کو داغدار کیا اور مجھ پر سفر کیا. اس نے فلاں دن فلاں ڈاکے کے لیے مجھ پر سفر کیا. اس نے فلاں دن فلاں چوری کرنے کے لیے مجھ پر سفر کیا. مسلسل اس کے اعضاء بولتے ہیں, قدم بولتے ہیں. اللہ اکبر. اب خالق کائنات اس کو کچھ وقت تنہائی میں دے گا تاکہ وہ اپنے اعضاء کی باتیں خود سنے اور قرآن کو دیکھ کر کوئی رزلٹ نکالے. اب اللہ تعالیٰ نا حضور فرماتے ہیں اس کو تنہائی میں کر دے گا, اپنے دربار سے اور مخلوق سے ایک جانب فرما دے گا. جب فرمائے گا تو وہ اس کے اعضاء بول رہے ہوں گے, وہ بندہ سن رہا ہوگا. جس وقت وہ سنے گا وہ اعضاء سے مخاطب ہو کر کیا کہے گا؟ توجہ ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا ان کنت نادلو, اے میرے ہاتھ تو کتنا بے وفا نکلا. میں تیرا دفاع کرتے کرتے, میں تیری حفاظت کرتے کرتے, میں تیرے لیے سب کچھ کرتا رہا. اے میرے قدموں تم کتنے بے وفا نکلے. میں تمہیں سمجھاتا رہا, میں جہاد میں نہیں جاتا تجھے محفوظ رکھنے کے لیے. اے میرے بدن میں تیرے آرام کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا. اے میری کھال آج تو میرے ساتھ کیوں بے وفائی کر رہی ہے؟ میرے محمد عربی فرماتے ہیں میرے غلاموں سن لو, یہ آج یہ گفتگو میرے سامنے ہے, اس کو دیکھ کر مجھے تبسم اور مسکراہٹ آ گئی. تو عزیزان محتشم اللہ تعالیٰ نے, حضور نے ہمیں اپنے نفس کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کتنی بڑی حقیقت سے پردے کو اٹھا دیا ہے. تو ہمیں اب چاہیے کہ ہمیں اپنے پاک رب کا خالص بندہ, اس کی رضا کے لیے ہر کام کریں, نافرمانی سے بچیں. یہ تو ہمارا بدن ہی ہمارے خلاف ہے, زمین بھی ہماری گواہ بنتی جا رہی, ہر چیز ہمارے خلاف. تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے پاک رب کا فرما بردار بن کے رہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے عطا فرمائے.